کاش میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے محمد ادھر آ. توجہ کریں. اگر کوئی حضور کو یہ کہہ دے وہ کافر ہو جائے. حضور کو کوئی یہ کہہ دے بیٹا محمد، وہ کافر ہو جائے. وہ کافر ہو جائے اس لیے کہ حضور امت کے روحانی باپ ہیں. کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا، کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا. اس میں حضور علیہ السلام کی بیادبی ہے اور حضور کی بیادبی کفر ہے. لیکن آقا کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی اور مجھے کہتی بیٹا محمد ذرا ادھر آنا. تو صحابہ حضور کو دیکھنے لگے. حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر میں اپنی امی کے پاس چلا جاتا. اس میں ڈوبی ہو. آج تمہیں ماں باپ کی اہمیت نہیں پتا. آؤ جس دن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایک ماں نہیں ہوگی. جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں رونق نہیں ہے. جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں مکمل خوشیاں نہیں ہے. ایک اولڈ ہاؤس کی داستان کسی مفکر نے لکھی. ایک جوان بیٹا بیوی کے کہنے پر ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کا پلان بناتا ہے. اب ماں سے کہتا ہے ماں چل میں تجھے کہیں گھمانے لے، میرا بیٹا مجھے گھمانے لے جا. بوڑھی ماں کو وہ لے کر کے کار میں بٹھایا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ کار کھڑی کی. پارک بنا ہوا تھا، اس کے زینے پہ ماں کو بٹھایا. کہا ماں دیکھ یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہ بڈھا گھر ہے، یہاں بڑی خدمت کی جاتی ہے، بہت خیال کیا جاتا ہے. آج سے تجھے یہاں رہنا ہے. اچھا میں چلتا ہوں، میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، جب جب موقع ملے گا میں آیا کروں گا ملنے کے لیے. ماں نے حسرت بھری نظر سے اپنے جاتے ہوئے بیٹے کی کار کو دیکھا. بیٹے کے گھر میں کوئی کمی نہ تھی، بہت مالدار تھا وہ، لیکن بیوی کے کہنے پہ ماں کو الگ کر رہا تھا. ماں نے اپنے دوپٹے سے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے سے آنسو پوچھے. اور ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا، وہ گیلے بستر پہ سونا، اپنا دودھ پلانا. یہ دودھ کیا ہے؟ خون کے کئی قطرے ملتے ہیں تب جا کے کہیں دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے. 2 سال تک پورے شوق کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی. ماں کبھی سینے لگاتی، کبھی چومتی ہے، کبھی پیار کرتی، کبھی محبت کرتی. بلکہ وہ محبت ہی تو کرتی ہے اور کرتی کیا ہے. اس نے جاتے بچے کو دیکھا، جوان بیٹے کو دیکھا، لیکن بڑھاپا حسرت بھرے انداز سے ٹھہر گیا اور جوان بیٹا کار میں روانہ ہو گیا. اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں نے جس وقت ایک بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا، وہ رجسٹر لے کر کے چند ذمہ داران آئے، بڑھیا کے ارد گرد بیٹھ گئے. مائی تیرا نام کیا ہے؟ بڑھیا نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنا نام کہا. پھر کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بڑھیا کی ہچکی بھر گئی، آواز بھرا گئی، بیٹے کا نام نہ لے سکی. کسی نے کہا مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. کسی نے کہا چھوڑو، مائی کو اندر لے کر کے چلو، یہ اس کا بیٹا اس کو آج چھوڑ گیا ہے نا، اس لیے اتنی ناراض ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ یہ اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی، بڑھیا نے پوری بڑھاپے کی طاقت کو اکٹھا کیا اور بول نہیں پا رہی تھی، رو رہی تھی. کہنے لگی خبردار، میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی اگر کہا تو یہ نہ کہنا کہ ناراض ہوں، اس لیے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے اس لیے اس کا نام لینا نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بڑا مشہور ہے، اگر نام بتا دوں گی تو میرے بیٹے کی بے عزتی ہو جائے گی. اس کی آبرو کو بچانے کے لیے نام نہیں لیتی. ماں یہ ہوتی. تم نے ماں کو کبھی نہیں پہچانا. یہ دنیا کی رنگینیاں، رنگریلیاں
یہ سب تم اس میں ڈوبے ہو. آج تمہیں ماں باپ کی اہمیت نہیں پتا. آؤ جس دن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایک ماں نہیں ہوگی. جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں رونق نہیں ہے. جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں مکمل خوشیاں نہیں. کی ماں نہیں ہے اس کا سر گویا کہ کھلا ہوا ہے. جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ بے سہارا ہے. جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ مکمل طور پر زندگی کی لذتوں سے اللہ اکبر لطف اندوز نہیں ہے. کہیں کہیں وہ محروم ہے. اس لیے کہ ماں کیا ہے آپ کو بتاؤں. انسان کے پاس سب ہو اگر ماں نہ ہو تو ایک دن اسے ماں یاد آتی. ہاں ضرور یاد آتی. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. ایک دن میرے سرکار مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. حضور کی مزگاہ میں آنسو ہے, مزگاہ پہ آنسو ہے. آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور گالوں پر آتے ہیں اور موتیوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب کو روتا دیکھ کر وہ رسول جو احد کی سختیوں میں نہ روئے, وہ رسول جو بدر کی تکلیف میں نہ روئے, وہ رسول جو مکے میں کانٹوں پہ چل کر نہ روئے, وہ رسول جو پتھر کھانے کے بعد نہ روئے, وہ رسول جو بڑے بڑے مصائب مصیبتیں تکلیفیں جھیل کر بھی مسکراتے رہے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آج وہ رسول پاک رو رہے ہیں. صحابہ نے جیسے حضور کو روتے دیکھا. کون رو رہا ہے؟ حبیب خدا رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ جان آدمیت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ جان آبرو انسانیت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ معلم کائنات رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ انسان کامل رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ مالک جنت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ قاسم نعمت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے جس کے ناز خدا یوں اٹھاتا ہے کہ معمولی سا سر میں درد ہو جائے اور ذہنی طور پہ حضور کو ٹینشن ہو جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ لا مکان پہ بلا کر اپنا دیدار کرائے اور تسلیاں دے. وہ حبیب رو رہا ہے جس کو کوئی گالی دے دے تو وہ چپ رہتے ہیں اور جواب اللہ عطا کرتا ہے. وہ حبیب رو رہا ہے جس کی گستاخیاں کی گئی تو قرآن مقدس میں جواب اللہ نے عطا فرمایا. وہ پیارا حبیب جو لیٹ جائے تو یا ایھا المدثر کی آیت نازل ہو جائے, جو اللہ اکبر خرام ناس فرمائے تو لا اقسم بہذا البلد قرآن کہے, جو مسکرا دے تو قرآن والنجم کہے. وہ پیارا حبیب رو رہا ہے. اس حبیب کو روتا دیکھ کر صحابہ جو جان سے زیادہ پیار کرتے تھے آ گئے ارد گرد. حضور ہمارے ماں باپ قربان, آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی ہے. مالک کونین کو, جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو, جو جنت کا مالک ہو, جو خدا کی کنجیوں کا مالک ہو, وہ حبیب مسجد کے کونے میں بیٹھ کر گویا کہ آواز دے رہا ہے اپنی 6 سالہ بچپنے کی زندگی کو کہ وہ وقت جب ابوا کے مقام پر ایک آمینہ بستر پر, جسے بستر نصیب نہ تھا اس وقت, بستر پتھروں کا بستر, پتھروں کا سرہانہ, ایک ماں ہے اس کے سرہانے بائیں طرف ایک کنیز ہے جس کا نام ام ایمن ہے, اور اس کے سامنے سینے کے پاس ایک 6 سال کا معصوم بچہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے. من رآنی فقد رأى الحق, جو خدا کا جلوہ دیکھنا چاہے اس بچے کا چہرہ دیکھے. وہ 6 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی ماں اس کو دیکھ کر کے رو رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے محمد, اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں, میں ابوا کے جنگل میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں گی, لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے اتنے اعلیٰ اور افضل ترین بچے کو جنم دیا ہے کہ میرا نام کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگا.
لوگ ہمیشہ میرا نام لیتے رہیں گے, مجھے یاد کرتے رہیں گے, پوری دنیا میں میرے اس بیٹے کے ذریعے سے میرا نام لیا جائے گا. حضور علیہ السلام کو وہ لمحات یاد آ رہے تھے. 6 سال کی عمر میں میری ماں میری پیشانی کا نور دیکھ کر کے دعا کر رہی تھی اور آنکھیں بند کر. حضور کی امی جان حضرت آمنہ کے یہ لمحات حضور کو یاد آ گئے, حضور رونے لگے. آج میری امی مجھے یاد آ گئی. حضور کی امی کے آخری لمحات کیا تھے میں نے کسی تقریر میں کہا ہوگا, لیکن آج کہتا ہوں. حضور کی ماں پر کے زبان پہ جو آخری جملہ تھا وہ نعت کا شعر تھا. آپ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا چہرہ ایسا ہے جس کے صدقے اللہ باران رحمت کا نزول فرماتا. میرا بیٹا وہ ہے جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں گونج جائیں گے. میں نے اتنا عظیم بیٹا جنم دیا ہے. تو یہ جملے کہہ رہی تھی اور آنکھیں بند کر لیا. حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے امی اور بولو نا. حضور 6 سال کے بچے اپنی ماں سے کہتے امی اور بولو نا. ایک مرتبہ کا امی اور بولو نا تو ام ایمن نے روک دیا. بیٹے جو چپ ہو جاتے ہیں موت کی آگوش میں پھر وہ بولا نہیں کرتے. اللہ کی عزت کی قسم اگر ام ایمن منع نہیں کرتی اور حضور دوسری بار کہہ دیتے امی بولو نا, حضور کی ماں ضرور بولتی. لیکن قدرت کو یہ منظور تھا تاکہ یہ داستان امت کے سامنے دہرائی جائے گی. امی اور بولو نا, جو کہہ رہی تھی بولو نا. کہتی ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں بیٹے وہ بولا نہیں کرتے, چپ ہو گئے. حضور سید عالم حضور کو وہ لمحات یاد آ گئے. آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے تھے اور کہتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے. آقا فرماتے اب عشاء کا وقت آنے والا ہے, میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, ہائے ہائے ہائے, اے میرے بیٹے. قرآن جسے طٰہٰ کہے, قرآن جسے یاسین کہے, قرآن جسے مزمل کہے, قرآن جسے مدثر کہے, قرآن جسے والنجم کہے, قرآن اللہ اکبر جسے کاف ہاں یا عین صاد کہے, قرآن جسے انا اعطینا کل کوثر کہے. اور کون کہہ رہا ہے قرآن میں؟ وہ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے جس کو خدا نے جس کے 3000 نام رکھے. نام 3000 نام, 3000 نام ہے جس رسول کے. وہ رسول کہتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے. یہ بیٹے کی لذت ذرا لیجئے. حضور کو یاد آتا ہے کبھی میری ماں مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی. اللہ کی عزت کی قسم پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں, دنیا میں الخطبہ کہتا ہے, کوئی آل رسول کہتا ہے, شہزادہ غوث الورا کہتا ہے, کوئی ادیب کہتا ہے, کوئی خطیب کہتا ہے, کوئی مبلغ اسلام کہتا ہے. خدا جانے لوگ کیا کیا کہہ کر محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم کھا کر آج کہتا ہوں سارے القابات سن کر بھی دل کو اطمینان نہیں ہوتا اور نہ میرے دل کو خوشی ہوتی ہے. لیکن جب میں لمبے سفر سے واپس ہو کر اپنے گھر لوٹتا ہوں میری ماں مجھے بیٹا کہتی ہے تو وہ سارے القابات مجھے ہیچ نظر آتے ہیں جو مجھے منبروں پہ دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ جب یہ حدیث سامنے ہو نا, یہ حدیث سامنے ہو کہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا, عشاء کی نماز, امام الانبیاء کہتے میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد ادھر آ. توجہ کریں, توجہ اگر کوئی حضور کو یہ کہہ دے وہ کافر ہو جائے. حضور کو کوئی یہ کہہ دے بیٹا محمد, وہ کافر ہو جائے, وہ کافر ہو جائے. اس لیے کہ حضور امت کے روحانی باپ ہیں. کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا, کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا. اس میں حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہے اور حضور کی بے ادبی کفر ہے.
لیکن آقا کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی اور مجھے کہتی بیٹا محمد ذرا ادھر آنا. تو صحابہ حضور کو دیکھنے لگے, حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر میں اپنی امی کے پاس چلا جاتا. آج ہمیں اس چہرے کا احساس نہیں ہے, اس چہرے کا خیال نہیں ہے, لیکن یاد رکھنا جب یہ چہرہ گم ہوگا, قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہوگا, اس وقت تم اس چہرے کو ترس جاؤ گے, ڈھونڈو گے. نہ یہ چہرہ تمہیں جنگلوں میں ملے گا, نہ بیابانوں میں ملے گا, نہ تمہیں کسی فنکشن ہال میں ملے گا, نہ کسی منبر پہ ملے گا, نہ کسی محراب میں ملے گا, نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں ملے گا. عرفات کے نظارے تو ہوں گے لیکن ماں کا چہرہ نہ ہوگا, مینا کی بہاریں تو ہوگی, ماں کا چہرہ نہ ہوگا, نکلتا ہوا چاند تو ہوگا, ماں کا چہرہ نہ ہوگا, افق پر سورج تو ہوگا, ماں کا چہرہ نہ ہوگا, قرآن کا مصحف تو ہوگا, ماں کا چہرہ نہ ہوگا, سب ہوں گے, ماں کا چہرہ نہ ہوگا. لیکن اس وقت تم ڈھونڈو گے اور تم اپنے آپ کو محروم تصور کرو گے. ماں کا چہرہ پوری کائنات کی دولت دے کر بھی تم حاصل کرنا چاہو گے تو تمہیں نہ مل سکے گا. اس وقت تم راتوں کو گڑ گڑا کے دعا کرو گے میرے اللہ اتنا تو احسان کر دے, وہ چہرہ ایک مرتبہ خواب میں دکھا دے. ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں شاید تمہیں وہ بھی نصیب نہ ہوگا. آج ماں باپ کا احساس نہیں, ماں باپ سے محبتوں کا ماحول نہیں ہے. آؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ تجدید وفا کریں.